کوشش کی ہے حضور سید صاحب قبلہ کی تاریخ کے لیے، میرے ذریعے ہی بات ہوئی ہے، تو میں نہیں چاہتا کہ یہاں سے جائیں تو وہ کہے کہ آپ نے کہاں پہ مجھے بلا لیا ہے نا۔ یہ گورکھپور شہر ہے، یہ علمی شہر ہے، یہ فکر و آگہی کا شہر ہے، یہاں بڑے بڑے نامور نامچی لوگ پیدا ہوئے ہیں، ان کے شہر سے یہ لوگ ایسے جو بیٹھنا نہیں جانتے تو ہمارا آنے والا مہمان کیا سمجھے گا؟ برائے مہربانی وہ جو نہیں اٹھ رہے ہیں، جو زبردستی بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے گزارش کروں گا کہ بھائی آپ یا تو آگے آ جائیے یا پھر آپ اپنے گھر چلے جائیے، واقعی آپ گھر چلے جائیے، آپ کو دیکھ کر دو لوگ وہاں اور بیٹھ جائیں گے، یا تو تشریف لے۔ ماشاءاللہ بڑے اچھے ہمارے بھائی ہیں، آ جائیے اور آگے آ جائیے، آپ آگے آ جائیے، بس تھوڑے ہی رہے لیکن اکٹھے ہو کر بیٹھے، اکٹھے ہو کر بیٹھے۔ اور یہ جو بچیاں ہیں نا، ان کو ادھر کر دیجیے، ادھر کر دیجیے، اور بابو آپ لوگ کرسی بیٹھ جاؤ، یہ حاشیہ نہ لگاؤ، کنارے کنارے بیٹھ کر۔ ماشاءاللہ بڑے اچھے لوگ ہیں، دیکھ رہے ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ عالموں کی بات نہیں مانتے، رحمت اللہ چشتی صاحب دیکھیے ماشاءاللہ۔ اب آئیے انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ شہر یار ارم تاجدار حرم نیر اعظم شاہد عالم ہادی عالم مصباح الظلم دافع البلاء والعلم جناب محمد الرسول اللہ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں درود پاک کا نذرانہ بانداز غلامانہ پیش کرے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا مولانا ملجانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، پیر پیرا میرے میرا پیرانے پیر دستگیر روشن ضمیر محبوب سبحانی شہباز لامکانی غوث سمدانی سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے مبارک محفل میں آپ حضرات بیٹھے ہیں۔ یقیناً غوث پاک کے نگاہ کرم ہم سب کی طرف مائل ہیں۔ اس مقدس محفل میں ادب کے ساتھ احترام کے ساتھ تشریف رکھیں، اپنے دل کے تمام مرادوں کو، اپنی تمام پریشانیوں کو، اپنی تمام تکلیفوں کو اپنے ذہن میں حاضر کر کے اس امید کے ساتھ بیٹھیں کہ آج غوث پاک کرم فرمائیں گے اور ہماری ساری مصیبتیں دور ہو جائیں، اس امید کے ساتھ بیٹھیں۔ یقیناً آج کی شب غوث اعظم کی محفل میں اولاد غوث اعظم سے ان کو دیکھیں گے بھی، ان کی زیارت بھی کریں گے اور انہیں سماعت بھی کریں گے۔ ان کی قدموں کے برکت سے آج انشاءاللہ یہاں کی جو پریشانیاں ہیں وہ تمام پریشانیاں دور ہوں گی۔ جو حضرات ادھر ادھر ٹہل رہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ بس اب زیادہ وقت نہیں رہ گیا، حضرت کی آمد ہونے والی ہے۔ میں آپ کو بیدار کرنے کی غرض سے مجھ سے پیشتر دو تقریر آپ نے سماعت کی ہے، لیکن بالکل آپ مطمئن رہے، میں بہت مختصر سے وقت میں اپنی بات کو مکمل کرنے کی کوشش کروں گا۔ بس 3 شعر کے ذریعے تیزی کے ساتھ آپ تک پہنچنا چاہتا ہوں کہ جہاں کہیں بھی کبھی تذکرے وفا کے چلے۔ چشتی صاحب ادھر دیکھئے ورنہ جہاں کہیں بھی کبھی تذکرے وفا کے چلے، قلم کو ہم بھی مثال علم اٹھا کے چلے۔
کبھی تذکرے وفا کے چلے قلم کو ہم بھی مثال علم اٹھا کے چلے۔ اب جتنے لوگ مولا علی سے پیار کرتے ہیں ان کے نام کا سہارا لیتے ہیں وہ سنے قلم کو ہم بھی مثال علم اٹھا کے چلے۔ ہمارے کشتیے دل پہ لکھا ہے علی کا نام، یہ وہ سفینہ نہیں جو ڈگمگا کے چلے، یہ وہ ڈگمگا کے چلے۔ ہماری کشتی دل پہ لکھا ہے علی کا نام، یہ وہ سفینہ نہیں جو ڈگمگا کے چلے، جو ڈگمگا کے چلے۔ اور ایک شعر کربلا کے حوالے سے کہ مقابلہ ہے علی اصغر کا تیر قاتل سے، مقابلہ ہے علی اصغر کا تیر قاتل سے، مقابلہ ہے علی اصغر کا تیر قاتل سے۔ یہ سنسنا کے چلا، یہ مسکرا کے چلے، یہ سنسنا یہ مسکرا کے چلے۔ بس آپ سبحان اللہ آپ نے کہہ لیا، بس اسی سبحان اللہ کی برکتوں سے کے حوالے سے میں آپ تک پہنچنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں ایک جگہ ارشاد فرمایا، وہ الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہ پروردگار عالم، وہ خلاق کائنات، زمین و عرش کا پیدا کرنے والا، آسمان و چاند و سورج کا تو خالق، یہ تمام زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا، کل کائنات کا پیدا کرنے والا اپنی کتاب قرآن مبین میں ارشاد فرماتا ہے کہ وہ رب العزت جس نے تمہارے لیے اے انسان تمہارے لیے زمین کی ساری چیزوں کو پیدا فرمایا ہے۔ اے لوگوں، اللہ نے ہمارے لیے کتنی نعمتوں کو پیدا فرمایا۔ قرآن خود ارشاد فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرو تو گن نہیں سکتے، شمار نہیں کر سکتے، تمہارا کیلکولیٹر ختم ہو جائے گا لیکن اللہ کی نعمتیں ختم نہ ہو پائے گی۔ اے ساری نعمتیں اللہ نے اے انسان تمہارے لیے پیدا فرمایا، تم اس سے فائدہ اٹھاتے ہو، تم اس سے مستفیض ہوتے ہو۔ اور ذرا دیکھو کہ اللہ نے ہمارے لیے کیا کیا نعمتیں پیدا فرمائی، کیسی کیسی نعمتیں پیدا فرمائی۔ آسمان کا شامیانہ ہمارے لیے تان دیا اور اس پہ چادر ستاروں کے کمکمے لگا دیے۔ یہ آسمان کے ستارے اے انسان تمہارے لیے، سورج تمہارے لیے، سورج کی تابانی تمہارے لیے، سورج کی روشنی تمہارے لیے، یہ چاند تمہارے لیے، چاند کی چاندنی تمہارے لیے، ستاروں کی انجمن تمہارے لیے، کہکشاں کی جگمگاہٹ تمہارے لیے۔ اے لوگوں، یہ ساتوں آسمان تمہارے لیے بنائے گئے۔ اللہ رب العزت نے زمین پہ ذرا نظر کرو کیسی کیسی نعمتیں ہمارے لیے پیدا فرمائی ہے۔ یہ زمین ہے، ذرے ذروں میں نعمت ہے، یہ ساری نعمتیں اے انسان تمہارے لیے۔ یہ پیڑ ہے، پیڑ تمہارے لیے، پیڑ کے پتے تمہارے لیے، یہ درخت کی لکڑیاں تمہارے لیے، اس پہ پھلنے والے پھل تمہارے لیے۔ یہ زمین ہے، زمین کے میں کھیتی کرتے ہو، کھیت میں بیج بوتے ہو، اس بیج سے ایک کمبل نکلتا ہے اور اس سے اناج پیدا ہوتا ہے۔ ایک چھوٹی سے بیج کے ذریعے اللہ نے تمہارے لیے بے شمار نعمتیں پیدا فرمائی ہے۔ اسی زمین پہ اللہ نے پیدا فرمایا، یہ زمین پیدا فرمایا، اس پہ تم مکان بناتے ہو، اس پہ تم گھر بناتے ہو۔ یہ ساری نعمتیں ہیں اللہ نے تمہارے لیے پیدا فرمائی۔ یہ آبشار تمہارے لیے، یہ خشک و تر تمہارے لیے، یہ شجر و حجر تمہارے لیے، یہ سمندر تمہارے لیے، یہ دریا تمہارے لیے، یہ ہوا تمہارے لیے، یہ ندیاں تمہارے لیے، یہ کائنات کا نظام تمہارے لیے، یہ انسان تمہارے لیے، خاندان تمہارے لیے، بیٹا تمہارے لیے، بیٹیاں تمہارے لیے، جانور تمہارے لیے، یہ ساری کائنات اے انسان اللہ نے تمہارے لیے پیدا فرمایا۔ ذرا یہ سوچ تو صحیح، یہ ساری چیزیں جب تمہارے لیے، زمین آسمان سورج چاند ستارے اے انسان تمہارے لیے، ذرا سوچو تو صحیح، پھر اللہ نے تمہیں کس لیے پیدا فرمایا؟ پھر اللہ نے تمہیں کس لیے پیدا فرمایا؟ کیا فقط اس لیے کہ تم باغوں میں جاؤ اور سیب توڑ کر کھا لو، تم باغوں میں جاؤ اور انار کھا لو، تم باغوں میں جاؤ اور یہ سارے پھل فروٹ استعمال کر لو، تم فرش زمین پہ چلتے رہو، عرش کا ستارہ عرش پہ اور
آسمان پہ نظر کرتے رہو اور اس کے ستاروں سے اپنے آپ کو اب خوش کرتے رہو کہ اللہ نے تمہیں اس لیے پیدا فرمایا، نہ صرف اس لیے نہیں پیدا فرمایا کہ تم ان تمام نعمتوں سے مستفیض ہوتے رہو۔ اور ذرا پوچھتے ہیں، کس سے پوچھتے ہیں؟ ان علماء سے پوچھتے ہیں، اے عالم دین، اے علماء کرام، ہمیں تو بتا دیجئے کہ اللہ نے انسان کو کس لیے پیدا فرمایا؟ جب قرآن نے یہ بتا دیا کہ ساری کائنات اللہ نے انسان کے فائدے کے لیے پیدا فرمایا ہے، تو یہ انسان کو کس لیے پیدا فرمایا؟ آپ کہو گے کہ ہم عالم کی بات نہیں مانیں گے، ہم اپنے امام صاحب کی بات، ہم نے دیکھا ہے یہ فلانے کے یہاں جاتے ہیں، وہ ڈکانے کے یہاں جاتے ہیں، یہ وہاں بیٹھتے ہیں، وہ وہاں اٹھتے ہیں، ان کے بات پہ ہمیں اعتبار نہیں ہے، ہمیں اور کسی سے پوچھوا دیجئے۔ میں کہا چل کسی شہر کے عالم سے پوچھتے ہیں، آپ کہو گے کہیں اور بڑی جگہ پہ چلیے اور اونچے مقام والے کے پاس چلیے۔ میں کہا تو دنیا دار لگتا ہے، چل لیڈر سے پوچھتے ہیں، چل کسی نیتا سے پوچھتے ہیں کہ انسان کو کس لیے پیدا فرمایا، تو آپ خود کہو گے کہ یہ دنیا دار کیا بتائیں گے جو سیاست کو الٹ پھیر کر کے گندا کر کے انسانوں کا خون چوس رہے ہیں، غریبوں کا خون چوس رہے ہیں، وہ انسانیت کے بارے میں کیا بتائیں گے؟ ذرا آگے بڑھو۔ میں نے لوگوں سے پوچھا، پرائم منسٹر سے پوچھنا چاہا، تم نے انکار کر دیا۔ میں نے اور آگے بڑھ کر دنیا کے تمام نامور لوگوں سے پوچھنا چاہا، لیکن تم نے انکار کر دیا۔ میں کہا انسانوں کی دنیا سے ہٹ کر ذرا تم چلو کتابوں کی دنیا میں۔ میں کہا توریت سے پوچھ لیتے ہیں، میں کہا انجیل سے پوچھ لیتے ہیں، میں نے کہا زبور سے پوچھ لیتے ہیں۔ کہا لوگوں نے نا یہ تو وہ کتابیں ہیں جس میں تبدیلیاں آ گئی، ان کے قوموں نے اپنی طبیعت کے موافق اپنی شریعت کو بدل لیا ہے۔ میں نے کہا پھر کہا بس ایک اور جگہ رہ گئی ہے۔ کہا کون سی جگہ؟ کہا میں سمجھ گیا، چل قرآن کی بارگاہ میں چلتے ہیں۔ قرآن کے بارگاہ میں آ کے استغاثہ پیش کیا، اے قرآن تیرے سینے کے اندر لکھا ہے کہ اللہ نے انسان کے لیے کائنات کی ساری چیزوں کو پیدا فرمایا۔ اے قرآن تیرے پہلے صفحہ پہ یہ لکھ دیا گیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ اے قرآن یہ بتا دے تمہارے اندر ہم نے تو پڑھا ہے ولا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کوئی خوشگوار ایسی نہیں جو اس روشن کتاب میں نہ ہو۔ تبیانا لکل شیء تجھے کہا گیا، اللہ رب العزت کی تو کتاب ہے، اللہ سب سے بڑا سچا ہے، اس سے بڑا سچا کوئی نہیں۔ ومن اصدق من اللہ قیلا ومن اصدق من اللہ حدیثا، اللہ سچا ہے، تو سچے پروردگار عالم کا کلام ہے۔ اے قرآن تیرے اندر جب ساری چیزیں ہیں، قیامت کو میں نے جانا تیرے اندر پڑھ کر، آخرت کو میں نے جانا تیرے اندر پڑھ کر، میں نے قبر کے اندھیروں کو سمجھا تیرے اندر کی پڑھ کر، آیتوں کو تلاوت کر کے، یہ حشر کے بارے میں سمجھا آیتوں کی تلاوت کر کے، حساب کے بارے میں سمجھا آیتوں کی تلاوت کر کے، جنت و دوزخ کے بارے میں سمجھا آیتوں کی کتاب تلاوت کر کے۔ اے قرآن جب تو نے سارے مسائل کو حل کر دیا تو اس مسئلے کو بھی حل کر دے۔ انسان نعمتوں سے فائدہ اٹھا رہا ہے، اسے خبر لگنی چاہیے، اسے پتہ چلنی چاہیے کہ جب ساری کائنات کو اللہ نے انسان کے لیے پیدا فرمایا تو پھر انسان کو کس لیے پیدا فرمایا؟ تو اللہ رب العزت کا کلام پاک بابا توہر ارشاد فرماتا ہے اللہ نے ساری کائنات کی چیزوں کو انسان کے لیے پیدا فرمایا۔ تو اے انسان سن لے تمہارے لیے کیا اعلان ہے۔ قرآن کہتا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے انسان اور جنات کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کرے، میری ریا۔ بے شک نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، جشن غوث الورا، جشن غوث الورا، نعرے تکبیر، عبادت، ریاضت۔ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں 700 سے زائد مرتبہ عبادت کے تعلق سے ذکر فرمایا ہے۔ میرے بندے نماز پڑھ لے، میرے بندے سجدے کر لے، میری بارگاہ میں آ جا، میرے علاوہ کسی کی عبادت نہ کر، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرا، فقط میری عبادت کر، میرے سوا کوئی معبود نہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں ہمیں بتا دیا۔ اے لوگوں 700 سے زائد مرتبہ پروردگار عالم نے قرآن میں ہمیں عبادت کا سلیقہ سکھایا، عبادت کی طرف راغب کیا، عبادت کا حکم فرمایا، نماز کے حکم فرمائی، اور ایک انسان ہے کہ اس حکم کی طرف نظر نہیں کرتا۔ اب میں ایک مثال دیتا ہوں، ذرا قریب سے سمجھو۔ آپ دکان والے ہو، آپ نے دکان پہ نوکر رکھا، آپ نے مکان میں نوکر رکھا، یہ بتاؤ آپ کا نوکر 10 بجے نہیں بلکہ آپ نے 10 بجے کا ٹائم دیا تھا تو وہ
12 बजे आता है और आने के बाद आकर दुकान में सो जाता है, आपका काम नहीं करता। आपने कहा कि तुझे आना है तो सही से आ, ठीक वक्त पे आ। अगर तू वक्त से बाहर आएगा और मेरी बातों को नहीं सुनेगा तो मैं तुझे निकाल दूंगा। एक मर्तबा आपने माफ कर दिया, दूसरे दिन वही काम है उसका। 12 बजे आया और आकर सो गया और आपका कोई काम न किया तो आप फिर उसे माफ कर देंगे, समझाएंगे और समझाने के बाद कहेंगे दरगुजर किया, आइंदा ख्याल रखना। तीसरा दिन जब ऐसा करेगा, तीसरे दिन आएगा दरवाजे पे जैसे आएगा आप कह दोगे कि खबरदार खबरदार, चौखट के अंदर ना आना, दुकान के अंदर ना आना। नौकर कहेगा मालिक क्या बात है, किस लिए निकाल रहे हो? कहोगे तुमने मेरी बात नहीं सुनी, तूने मेरा कहा ना माना। मैंने कहा था ना, मैंने तुझे अपने फायदे के लिए अपनी दुकान की देख रेख के लिए रखा था और तू आता है सो जाता है। एक तो वक्त पे नहीं आता, एक तो टाइम से नहीं आता, उस पर भी आने के बाद काम नहीं करता तो तुम कहोगे कि खबरदार खबरदार, मेरी दुकान से बाहर चला जा, मेरी दुकान से मेरे शॉप पे ना आना, मेरे घर में ना आना, तू नौकरी के लायक नहीं है, तू इस दुकान में रहने के लायक नहीं है। बिला तमसील मुझे कह दिया जाए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत एक मर्तबा, 2 मर्तबा, 3 मर्तबा नहीं, तुम 3 मर्तबा से ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकते। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने 700 से ज्यादा मर्तबा तुम्हें कुरान में अपनी नमाज की तरफ, अपनी इबादत की तरफ बुलाया है। अल्लाह के रसूल ने सैकड़ों हदीसों में इबादत के ताल्लुक से गुफ्तगू फरमाया है और तू इतना गाफिल है इंसान, तू इतना बेतवज्जो है इंसान, तू मस्जिद के करीब नहीं जा रहा है। 3 दिन के बाद अपने नौकर को भगा देने वाले, अगर तू ऐसे ही बेनमाजी मर के कब्र में चला गया और कल परवरदिगार आलम तुम्हारे नमाज न पढ़ने की वजह से अगर अपनी जन्नत से बाहर कर देगा तो फिर कहाँ जाएगा, किससे मदद तलब करेगा, किसकी पनाह? सुन ले मुसलमान, गौसे पाक की महफिल में आने वालों, गौसे पाक का जिक्र समाप्त करने वालों, आओ जरा देखो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमा दिया। गौसे पाक ने पूरी जिंदगी यही तबलीग की है, करामतें सिर्फ करामतें नहीं दिखाई है, करामतें गौसे पाक की तो हम बयान करते हैं और उनकी फजीलतों अजमतों को उजागर करते हैं। गौसे आजम ने पूरी जिंदगी इस्लाम की तबलीग की है, चोरों को नमाजी बनाया, शराबियों को तौबा कराया और जो बेराह थे उनको रास्ते पे लाया, जो अल्लाह को पहचानते न थे ना उनके दिल में अल्लाह की शनाख्त पैदा की, रसूलुल्लाह की मोहब्बत डाली, अली और हसनैन करीमैन से मोहब्बत करने का सलीका सिखाया। गौसे आजम जिस पे नजर डाल देते थे उसके गुनाहों का जनाजा निकल जाया करता था, वो तौबा करने पे मजबूर हो जाया करता था। आज अपने दिल में तौबा का इरादा लेकर बैठो, अल्लाह की कसम गौसे आजम की औलाद से ऐसे नूरानी तकरीर आप समाप्त करेंगे कि आपका दिल भी झूमेगा, आपके जहन भी झूमेंगे और आप अपने किए हुए पे पछताएंगे और कहेंगे परवरदिगार आलम आज मैं तेरे गौस की औलाद की महफिल में हूँ, ए अल्लाह मुझे तौबा की तौफीक अता फरमा दे। आपके दिल से ये सदा निकलेगी, बस यकीन के साथ बैठे कि आज यकीनन ये मुबारक महफिल है। और देखो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, जो नमाज नहीं पढ़ते, जरा गौर से सुनो, जो नमाज पढ़ नहीं पढ़ते, हम तो कहते हैं कि परवरदिगार आलम हमें जब उठाना कब्र से हश्र में ले जाना, ए अल्लाह तो मुझे गौसे आजम के साया अता फरमाना, मुझे गरीब नवाज का साया अता फरमाना, मुझे मखदूम सिमनानी का साया अता फरमाना। हमने हसनैन करीमैन से मोहब्बत की है, ए अल्लाह हमें हसनैन करीमैन का साया अता फरमाना। परवरदिगार आलम हमने तेरे महबूब बंदे अहमद रजा खान ताजुश शरिया से मोहब्बत की है, ए अल्लाह हमें उनकी मोहब्बत का सहारा अता फरमाना। हम तो दुआओं में ये कहते हैं, हमने उलमा से ये कहा, हमने अपने दोस्तों से ये कहा कि दोस्तों ऐसी दुआ किया करो, लेकिन ऐ बेनमाजी सुन ले, अगर तू ऐसी दुआ करता है ना तो फिर तेरी दुआ न रहेगी, क्योंकि अल्लाह के रसूल का इरशाद है, अल्लाह के रसूल का फरमान है, कल कयामत में जिस सफ में हामान को खड़ा किया जाएगा, शद्दाद और नमरूद को खड़ा किया जाएगा, नबूवत के अल्लाह खुदाई के दावेदारों को खड़ा किया जाएगा, अबू जहल को खड़ा किया जाएगा, अबू लहब को खड़ा किया जाएगा, बड़े बड़े काफिरों को खड़ा किया जाएगा। ऐसे लोगों के साथ उन लोगों को अल्लाह रब्बुल इज्जत खड़ा करेगा जो नमाज नहीं पढ़ते, जो अल्लाह की इबादत नहीं करते। ऐ लोगों बताओ, जो नमाज नहीं पढ़ते, जो बेनमाजी है, अल्लाह का रब्बुल इज्जत कल उन्हें कयामत में ऐसे लोगों के साथ खड़ा करेगा
جن کی طرف نگاہ کرم نہ فرمائے گا، رحمت کی نظر نہ فرمائے گا۔ اے لوگوں بتاؤ، نفسی نفسی کے عالم میں اگر ہمارا حشر ایسا ہوا تو پھر کیا ہوگا؟ اس لیے کہا جاتا ہے، اس لیے آپ کو ترغیب دلائی جاتی ہے، آپ کو مسجد کی طرف بلایا جاتا ہے، آپ کے لیے آذان پکاری جاتی ہے۔ اے لوگوں آ جاؤ دین کے راستے پہ، اے لوگوں آ جاؤ اللہ کے راستے پہ، آ جاؤ توبہ کر لو اپنے گناہوں سے۔ اللہ رب العزت نے تمہیں عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے، تمہارے پیشانیوں میں سجدوں کی طرف ہونی چاہیے۔ جلسے میں آئے ہو تو آج کچھ پیغام لے کر جانا، بس میں نے تمہید باندھی ہے، انشاءاللہ الرحمن مکمل خطاب آپ سماعت فرمائیں گے۔ میں جتنے وقت کے لیے آیا تھا 11 بجے تک کے لیے، اب وہ وقت مکمل ہو گیا، ٹھیک سوئی 11 پہ جا کے ٹنگ گئی ہے، اب بس میں یہیں پہ اپنی تقریر کو بھی ٹانگ رہا ہوں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے، پروردگار عالم ہم سب کو صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما، غوث اعظم کی سچی محبت عطا فرما۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔